اور پھر اس سفر کے اندر 7 قسم کی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا رکھی ہیں دنیا میں کہ انہیں نعمتوں میں ایسی کشش رکھی ہے کہ انسان بس اوقات اس کی کشش میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے جیسے مکھی شہد پر گرتی ہے اور شہد کے اندر ایسی غرق ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک وہ شہد جس کو سامان حیات سمجھ کر چاٹ رہی تھی وہی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ 7 طرح کی نعمتیں دنیا میں پھیلا دی ہیں، اور ہر نعمت کے اندر اپنی ایک کشش ہے، آدمی ادھر کھینچتا ہے۔ اور 7 نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی نعمتیں معقولات، کھانے پینے کے خزانے، معقولات کے دسترخوان بچھا دیے اللہ نے، ایسے ایسے کھانے کی لذتیں، ایسے کھانے، ایسے ایسے انواع کے پھل فروٹ کہ انسان بس طبیعت ادھر ہی کھینچتی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جب ان کھانوں پر ٹوٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کھانا بلکہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے۔ معقولات۔ دوسرے مشروبات، پینے کی ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے خزانے، ایسے ایسے مشروبات، اللہ اکبر، کہ پھلوں کا جو ہے وہ جوس، ایک سے ایک پھل، ایک ایک پھل کا ذائقہ اور اس کا جوس، اور پانی انواع کے پانی، ہر خطے کا الگ پانی، کہیں کا میٹھا اور ٹھنڈا، کہیں کا نمکین، کہیں کا پھیکا، ہر طرح کے پانی کے ذائقے پوری دنیا کے چشموں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوسرے مشروبات، اور مشروبات ظاہر ہے کہ مشروبات انسان کی صرف پینے کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کے نہانے دھونے اور جسمانی بدنی تسکین کا بھی ذریعہ ہے مشروبات۔ اور تیسرے ملبوسات، یہ پہننے اوڑھنے کے جو ذخیرے اللہ نے اتار رکھے ہیں، انواع کے کپڑے، رنگ برنگ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کپڑے دنیا کے اندر پیدا کر رکھے ہیں۔ انسان رنگ برنگ کے کپڑے پہن کے اپنی طبیعت کو تسکین دیتا ہے، آرائش اور آسائش حاصل کرتا ہے، اور پہن کر اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ تبھی تو زینت، لباس کو زینت قرآن نے کہا، لباس زینت ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے تم آؤ اپنی زینت کو پکڑ کے لاؤ، یعنی زیب و زینت کے ساتھ آؤ، کیونکہ لباس، زینت مال لباس ہے، کیونکہ لباس جب انسان پہنتا اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ بے لباس کا انسان کھڑا اور ننگا، ایک جانور سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، جیسے کتے بلے پھرتے ننگے، ایسے ننگا انسان چلتا پھرتا نظر آئے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی شخصیت کی گریس نہیں ہے۔ لیکن لباس کو اللہ تبارک و تعالی ایسا بنا دیا کہ لباس پہن لیتا تو اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے، وہی لباس کے عیب بھی بدن کے چھپا لیتا ہے، اس کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے۔ تو ملبوسات، تو لہذا پہننے اوڑھنے کے ذخیرے اللہ نے پھیلا رکھے ہیں، جس کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے، آج اس رنگ کا کپڑا پہننا ہے، آج اس نوعیت کا کپڑا پہننا ہے، آج اس طرح کا، مردوں کے رنگ الگ، عورتوں کے رنگ الگ، ہر طرح کا۔ تو ملبوسات، تو تیسری ملبوسات کی نعمتیں پھیلا رکھی ہیں۔ اور چوتھی مسکونات، مسکونات یہ رہنے سہنے کے جو محل اور گھر بار ہیں، یہ رہنے سہنے کے یہ پھیلا رکھے ہیں۔ انسان چھت کے نیچے بیٹھ کے تسکین حاصل کرتا ہے، سکون ملتا ہے، تحفظ محسوس کرتا ہے کہ گھر کے اندر ہوں، بھلے وہ جھونپڑے کے اندر ہے، بھلے وہ کچے کوٹھے کے اندر ہے، بظاہر کچے کوٹھے کی کوئی حقیقت نہیں، زور سے اس کو مارے وہ ٹوٹ پھٹ جائے، لیکن اس کے باوجود آج چکو دیہاتوں میں آپ دیکھیں لوگ کچے کوٹھے بنا کے بیٹھے ہیں اور دروازے کو کنڈا تالا لگا کے وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سیف ہو گئے کہ اندر آ گئے۔ یہ اللہ نے نیچر انسان کی ایسی رکھی۔ تو مسکونات، رہنے سہنے کے ذخیرے، مکانات، محلات۔ اس کے بعد منکوحات، بیویاں دے رکھی ہیں، بیویوں کو شوہر دے رکھے ہیں، یہ منکوحات کے خزانے دنیا میں پھیلا رکھے ہیں۔ انسان جو ہے ان سے الفت حاصل کرتا ہے، تسکین حاصل کرتا ہے، اپنی فیملی اور خاندان بناتا ہے۔ تو منکوحات، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی پھیلا رکھی ہیں، اور منکوحات کی یہ نعمت تو جنت کی نعمت ہے، یہ نکاح تو جنت کی نعمت ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اتار رکھی ہے۔ ایک ایجاب قبول کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو عورت ابھی چند لمحے پہلے آپ کے بالکل حرام تھی اور بہت بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر وہ اس سے ہو جائے تو اس کی پکڑ تھی، لیکن 2 بول جب آپ نے ایجاب قبول کے پہنے بولے ہیں تو وہی بیوی آپ کے لیے بالکل پیور حلال طیب اللہ تبارک و تعالی کرتی۔ تو یہ منکوحات، تو گویا کہ ملبوسات، مشروبات، ملبوسات، معقولات، مشروبات، ملبوسات، مسکونات اور منکوحات۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ معلومات، علم۔ یہ دنیا کے اندر معلومات کے خزانے جو پھیلا رکھے، یہ معلومات، انسان کو جو معلومات کسی چیز کی حاصل ہوتی ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور اس کا لطف عوام کو نہیں حاصل ہوتا، اس کا لطف اہل علم کو ملتا ہے۔ اہل علم جب مطالعے کرتے ہیں، کوئی عبارت کو حل کرتے ہیں،
کوئی نیا علمی نقطہ حاصل کرتے ہیں، ان کو وہ لطف آتا ہے کہ جو دنیا کے نعمتوں میں نہیں ہے۔ تبھی تو راتوں رات صحیح رات کتابوں پہ گرے رہتے ہیں، ان کو دنیا معاف سے بے خبر۔ آج کل تو کمپیوٹر کی دنیا، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، پی ڈی ایف کھول کے اس کے اندر علمی نکات کے اٹھا رہے ہیں۔ ان کو جو لطف آتا ہے، واقعی رب کعبہ کی قسم، کھانے پینے میں وہ لطف نہیں ہوتا۔ ان کا کھانا بھول جاتے ہیں، پینا بھول جاتے ہیں، سونا بھول جاتے ہیں، صحیح رات کتابوں کے اندر کھڑے۔